अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 15 डेज़ का शो लेके। हमेशा प्रोग्राम में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मैसेज खिदमत में पेश करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा एक फ़र्ज़िया कहानी आपको सुनाई जाए, और वो फ़र्ज़िया कहानी ऐसी सुनाई जाए जिसमें तमाम नहीं तो कुछ तो हद तक आपकी ज़िंदगी की कुछ हद तक कन्फ्यूजन दूर हो। देखिए, तो सबसे पहले हम ऐसे ज़िक्र कर लेते हैं कि एक जगह थी, वहाँ पे लोग आके बसे। लोग आके बसने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनमें कोई लीडर होना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त था। लीडर डिसाइड हुआ। लीडर डिसाइड होने के बाद वहाँ पे जो रिलीजन था वो डिसाइड हुआ, और वो इस्लाम जो था वो डिसाइड हो गया। उसके बाद वहाँ लीडरशिप से कुछ इख्तिलाफ़ात हुए, और उस इख्तिलाफ़ात के बाद जो है एक नया लीडर चुना गया। एक नया सिस्टम लेकर आए कि हम लीडर को खुद चुनेंगे जो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा नेक होगा। बदलते बदलते एटमॉस्फेयर चेंज होता चला गया। एक नई गवर्नमेंट जो थी वो बन गई, और उस गवर्नमेंट ने बाकायदा हर चीज़ को एक रिकॉर्डेड करना शुरू कर दिया। जैसे कि आपका कोई भी अगर आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के हवाले से आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको वो साबित करना पड़ेगा वो आपका प्रोफेशन आपका ही है या कुछ और। पहले तो वो सिस्टम ऐसा हुआ कि पहले आपको साबित करना पड़ता था। पर्सनली लोग रिसर्च किया करते थे, और रिसर्च के बाद जो भी थे वो साबित करते थे। उसके बाद वो गवर्नमेंट जो थी बाकायदा सर्टिफिकेट दे दी थी, और फिर टैक्स भी उसी तरह से फिर आयद होने लगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि ये इसमें कुछ ना कुछ कमी है। उन्होंने बाकायदा तालीमी इदारे उसके बनाने शुरू करे। तालीमी इदारे बनाने के बाद जो था, उन्होंने कहा कि इस तालीमी इदारे से अगर कोई पास आउट होता है तो उसको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद रह गए उलमा कराम। उलमा कराम भी एज इट इज़ इसी तरह से आगे बढ़े, तो उनको भी गवर्नमेंट ने यही कहा कि आपको भी वही सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, आपके पास भी कोई सनद होनी चाहिए। तो लाओ मौला कुछ उलमा कराम की गवर्नमेंट से बहुत अच्छा पैचअप हुआ, तो उन्होंने वहाँ ये डिसाइड किया क्यों ना एक मदरसा ऐसा बना लिया जाए, और उस मदरसे के अंदर हर बच्चा आए, इल्म हासिल करे, जो हम तय करते हैं उसके मुताबिक हम उसको सनद जारी करें। एज इट इज़ सनद जारी की गई। सिस्टम बड़ा बैलेंस होता चला जा रहा था, बहुत अच्छा बनता चला जा रहा। प्रॉब्लम ये हुई कि अब ना एकदम से लालच का दौर आ गया। लालच का जब दौर आ गया ना, तो इस सिस्टम के अंदर खराबी पैदा होना शुरू हुई, और सब कुछ वैसा होना शुरू हो गया कि जैसा लीडर चाहता था। लीडर ने हर वो चीज़ को अपने फेवर में करना शुरू कर दिया जो उसके बेहतर था, यानी उसको लगता था कि ये मेरे लिए बेहतर है। उसने तालीमी इदारे हों, आप जॉब करना, हर फैक्ट्री, हर कंपनी उसी तरह से प्लान करी जो गवर्नमेंट के खिलाफ ना जा सके। सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। वही सिस्टम स्कूल से स्टार्ट होता, यूनिवर्सिटी लेवल से इंडस्ट्री लेवल तक जाता, और हर फर्म में वो बैलेंस कर जाता। अब क्या हुआ जी, लोगों को यहाँ पे एक लालच का दौर था ना, उस लालच के दौर में हर एक को अपनी अपनी फिक्र थी, कौन किस तरह ज़्यादा अर्न कर सकता है। गवर्नमेंट ने एक ही चीज़ रखी थी कि हमसे हाथ मिलाओगे, यानी वो लालच का दौर था। तो गवर्नमेंट ने एक ही चीज़ रखी थी, हमारे साथ चलोगे तो फ़ायदे में रहोगे, हमारे ख़िलाफ़ चलोगे तो कैद खाने में जाओगे। अब वो उलमा कराम हो, या फिर कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी इंजीनियर हो, किसी भी फर्म में हो, बस उनका एक ही मौक़िफ़ था, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ना जाओ। गवर्नमेंट को बनाने के लिए तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अशद। एक, सबसे ज़्यादा पैसा। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा अहम थी, उनकी गुडविल। तीसरी चीज़ ये थी कि उनकी मुखालफत ना की जाए, अपोजिशन ना हो। लाओ मौला अगर अपोजिशन भी हो तो वो भी उनकी डिज़ाइन की करदा हो। तो एज इट इज़ ये बड़ा वेल मैनेज कर लिया गया और वेल प्लान कर लिया गया। देखिए, इस कहानी, फर्जिया कहानी जो है ना, ये पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया पे आयद होती।
آپ پوری دنیا کا نظام اٹھا کے دیکھ لیں، اسی پر ہی چل رہا ہے. لیکن اس کی شروعات جو ہے نا میرے لالچ سے ہو رہی ہے. اور اگر میں اپنے لالچ کو صرف اور صرف ایک راستہ دکھاؤں گا نا کہ حق اور سچ کا، تو لالچ خود بخود ختم ہوگا. اور صرف اور صرف میرا ایمان اس پہ مضبوط، اس پہ کامل ہوگا کہ آخرت کی ہوگی، تو میں خود بخود اس دنیا کو عارضی دنیا سمجھوں. جب میں اس کو عارضی محسوس کرنا شروع کر دوں گا تو میرے مقصد کے اندر میری شروعات سے میری آخرت تک کی بات ہوگی. جب میں آخرت تک کی بات کروں گا نا تو پھر میرا ریزلٹ جو ہوں گے نا وہ موت کے بعد آتے ہیں، زندگی میں نہیں آتے. ہاں لاؤ مولا، اصل بات تو یہ ہے کہ میری ایگزامینیشن بہت ایزی ہو، تو اس کے لیے میں اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھوں. آیا کہ ہم لوگ اس سند کے دور میں، اس لالچ کے دور میں بھاگے جا رہے ہیں، سوچ نہیں رہے. ہمیں رکنا ہے اور سوچنا ہے کہ اس دور کے اندر جس وقت شروعات تھی اس وقت کون سند دے رہا تھا، اور اس وقت جو سند دی جا رہی ہے ہر جگہ، کیا وہ ایک پرفیکٹ مین ہے؟ کیا اس کو انسان جو پرفیکٹ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہی ہے؟ ایسا ہے؟ جی بالکل. ہم پہ تو اب ایسا ہی امپریشن بن چکا ہے کہ جی فلاں جگہ سے جو پاس آؤٹ ہوا ہوگا وہی ایجوکیٹڈ ہوگا اور وہی بہت لیول کا ایک پرسنالٹی ہوگی. ایون وہ تو معلم ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس کوئی سند نہ ہو. اس کے پاس تو علم ہی نہیں جس نے سند نہ حاصل کی. یہ ایک بن گیا ہے پوائنٹ. اچھا میں پھر وہی بات کہتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی سند کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اور صرف نماز پڑھنی ہوتی. اور دوسری بات، اللہ سے دعا کرنے کے لیے سند کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اگر آپ دیکھیں نا تو بہت مشکل ہے ثابت کرنے کے لیے، لیکن سب سے آسان پتہ ہے کیا ہے؟ مصلی. اس پہ بیٹھے سچے دل سے اللہ کو یاد کیا، وہی سند بن گئی، وہی سب کچھ بن گیا، اور اللہ سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی. یہ ملاقات ظاہری تو نہ ہوگی لیکن محسوس ضرور ہوگی کہ جو کہا گیا ہے، جو مانگا گیا ہے وہ سنا گیا. میں اس مصروفیت کی وجہ صرف اتنی سمجھ پایا ابھی تک کہ میں ریس میں لگا ہوں. میرے بچے بھی فرسٹ آنے چاہیے، میرا پیسہ بھی بہت سارا ہونا چاہیے، اور میں اس دنیا کا وہ انسان ہوں کہ میرے نہ تو محلے کا کوئی شخص میرے سے اچھی گاڑی لے سکے، نہ اچھا گھر بنا سکے. اور اسی ریس کے اندر میں کب کمپلیکس میں مبتلا ہو کے کب نیگیٹو انرجی میں آتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. ہم دیکھتے ہیں نا ہر کوئی ایک دوسرا گھر چھوڑ کے، ہر 4 گھر چھوڑ کے، ہر 2 گھر چھوڑ کے، ہر ایک کوئی ایک آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بھئی تم پہ جادو ہوا ہوا، تم بھی جو بھی پریشانی ہو، سو ایک ورڈ کہا جاتا ہے بندش ہو گئی، جادو ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندش و جادو جو ہے یہ سلسلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم اگر اپنی پراپر لائف کو گزاریں گے نا تو شیاطین جو ہے نا وہ ہم سے کمزور پڑ جائیں گے، ہم سے ڈر جائیں گے. ہاں یہ بات بالکل حقیقت ہے، ایگزامینیشن ہے، اور اس ایگزامینیشن میں شیاطین کو آزاد کیا جاتا ہے، یہ بات فیکٹ ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے. تو یہاں پہ ایک ہی موقف آ جاتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ضرور ہوتا ہے جو شیطان کو گنجائش دیتے. میں کہیں نہ کہیں ایسا تاثر یا تعصب یا کہیں نہ کہیں کمپلیکس ایسا فیل کر جاتا ہوں جہاں شیطان جو ہے طاقت پکڑتا ہے. کہیں نہ کہیں میرے اندر یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہیں، شکوے پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو فلاں کیا، ڈما کیا، لیکن میرے ساتھ کے جتنے بھی تھے وہ بہت کامیاب ہو گئے اور بڑی بڑی بلندیوں پہ بیٹھ گئے. جی ان کو یہ بھی مل گیا اور وہ بھی مل گیا اور فلاں بھی مل گیا. اور یہ بہت جلدی میں یہ سوچ لیتا ہوں، اور سوچنے کے بعد پھر میں اس کمپلیکس میں مبتلا ہوتا ہوں. یہ تو ہے کہ شیطان میرے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہر جگہ سے متاثر کرتا ہے. آج کل ایک بہت عمومی
جو عام طور پہ ایک پرابلم آئے گا وہ ریلیشن شپ کے اندر بہت بڑا ایک اسٹرگل ہے، جو آنے والے سال کے میں بناؤں گا اس کے اوپر ویڈیو ضرور آنے والے سال کے حوالے سے، جس میں ایک ریلیشن شپ کے حوالے سے بہت بڑی اسٹرگل آ رہی ہے۔ تو پہلا ہتھیار ہی یہی ہے کہ یہ اس برکت کو ختم کیا جائے، جو کہا جاتا ہے نا متحد ہونا میں، اتحاد میں ایک برکت، اس اتحاد کو اگر متاثر کر دے گا نا شیطان تو برکت ختم ہوگی، جب برکت ختم ہوگی تو وہ اپنے اور ساتھی لے کے آپ کے پیچھے عائد ہو جائے گا، آہستہ آہستہ کر کے آپ کو بند کرے گا۔ کسی کہتے ہیں بند کرنا، اسے کہتے ہیں بندش، اسے اور لوگ جادو بندش کہتے ہیں۔ میں صرف ایک ہی پوائنٹ کہتا ہوں، نیگیٹو انرجی، اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے، اپنی اورا کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے۔ پہلے کنٹرول کرا جاتا ہے، پھر اورا کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے، تاکہ آپ آگے تک اس کے لیے عملی بھی اور ذکر بھی اور ہر پریکٹس کے تھرو، ایون میڈیٹیشن کے تھرو اپنے آپ کو نارملائز رکھا جاتا ہے، اپنے آپ کو اتنا بیلنس کیا جاتا ہے ہر حوالے سے، کیونکہ ہم پوری زندگی میں ہر فیصلے کے اندر کہیں نہ کہیں گلٹی فیل کرتے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ ہمارے فیصلہ کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ ہم نیگیٹو انرجی جمع کرتے رہتے ہیں اور ہماری لائف میں باؤنڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو سسٹم کی خرابی تو بتائی ہے، لیکن ایک چیز بتائے نا، یہ جو میں نے سسٹم کی خرابی بتائی ہے، اس لالچ کا حصہ تو ہم بھی بنے ہوئے ہیں، تو میں کیسے کسی کو قصوروار ٹھہرا سکتا ہوں؟ میں تو خود اس میں ایک ریس میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور مجھے ریزلٹس چاہیے، اور جو ریزلٹس لائے گا وہی بیسٹ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کیسے بیلنس ہے؟ یہ کس طرح بیلنس ہے؟ میں تو پھر وہی ایز اے مومن بات کرتا ہوں کہ اگر اللہ کرے کہ میں مومن ہوں، لیکن ایز اے مسلمان میں یہ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں، میں جس کو آئیڈیلائز کرتا ہوں، جس کو مجھ پہ فرض ہے جو آئیڈیلائز کرنا، میں ان کو جب آئیڈیلائز کرتا ہوں تو ان کی پرسنالٹی تو نو ڈاؤٹ دنیا کیا کائنات کی سب سے خوبصورت تھی، لیکن آپ مجھے بتائیں وہ فائنینشلی کتنے اسٹرانگ تھے، وہ کیا نہیں مانگ سکتے تھے، اور کیا مانگا؟ میری اور آپ کی آخرت، بخشش، بلندیاں، آسانیاں، وہ مانگی، محسوس کری ان کی دعا اپنی زندگی کے اندر۔ آپ نے محبت کرنے کی نا وجوہات ہوتی ہیں، میرے پاس تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، ہمارے لیے بخشش مانگی۔ یہ پوری زندگی تکلیف میں، سینکڑوں فٹ راتوں کو اوپر چڑھ کے عبادت میں جا کے زاروں قطار اللہ کی خدمت میں پیش ہو کے کیا مانگا؟ میری اور آپ کی بخشش۔ دیکھیں، یہ ہے پرسنالٹی۔ ہم آئیڈیلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم عاشق ہونے کی بات کر رہے ہیں، کیسے پروف کریں؟ دیکھیں اپنے گھر کے اندر، دیکھیں اپنے آپ کو تول لیں، آپ کس کی نگاہ میں کیا ہیں؟ بھڑکے کہہ دیتے ہیں بھائی میں تو ایسا ہی ہوں، غصے میں کچھ بھی کر دیتا ہوں، میں تو ایسا ہی ہوں، ضدی۔ یہ کس کے لیے ورڈ ہیں؟ غصہ اور ضد، شیطان کے لیے یہ الفاظ۔ آپ یہ بات کہہ کے کس کو کیا ثابت کر رہے ہیں؟ آپ آئیڈیلائز کس کو کر رہے ہیں؟ بہت کنفیوژن ہے۔ میم بھی نہیں ہوں مسلمان کا، میں تو میم بھی نہیں۔ آپ لوگ دیکھیں، اسی امید کے ساتھ کہا ہوا ہر الفاظ آپ کی سمجھ میں آیا، اور اللہ کرے آپ کی زندگی میں خوبصورت بدلاؤ لے کر آیا۔ اللہ کرے کہ میں اپنی ذمہ داری کو بخوبی طریقے سے انجام دیتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے سے یہ کام لیتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ویکلی شو کی طرف۔ جی ایریز، اس امید کے ساتھ کہ پچھلے دن کافی اچھے گزارے ہوں۔ عالم تنہائی بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، اپنے آپ کو کافی اکیلا محسوس کر رہے ہیں، لیکن بڑے فیصلوں کی طرف بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالیں گے، لیکن یاد رکھیے گا مصروفیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ دماغی کنڈیشن تھوڑی سی گرم ہے، اپنے بلڈ پریشر پہ قابو رکھے، اپنے تمام چیزوں کو مزاج کے مطابق کریں۔
کوشش کریں کہ اپنی بات کو ڈیٹیل میں بیان کرنے کی، اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ایگریسو ہے تسبیحات اور صدقات پہ اگر آپ نے توجہ رکھی ہے تو یہ اپنے ایگریشن پہ ضرور قابو پا لیں گے، ورنہ ادروائز یہ بے قابو پرسنالٹی جو ہے یہ آپ کی ہیلتھ تک کو متاثر کرتی رہی ہے۔ اب جو معاملات کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں آپ، یعنی سیکنڈ ویک آف نومبر، اس کے اندر بڑی امپروومنٹ آپ کی فائنینس کے حوالے سے تو بہت اچھی ہے، اچھے چینجنگز ہیں، بزنس ہے، جاب ان کیریئر بہت فاسٹ ہوگا۔ لیکن سب سے اہم نقطہ دیکھیں، اس جلد بازی کے اندر وہ تمام چیزیں اگنور نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی پرسنل لائف ہر چیز کے حوالے سے بہت اچھی آپ کی جو ہے معاملات رہنے چاہیے۔ کاروبار کافی پازیٹیو رہے گا، جاب وغیرہ تمام چیزوں میں کافی مصروفیات ہیں، پراپرٹی سے ریلیٹ جتنے بھی حضرات و خواتین کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی امپروومنٹ ہے۔ آن لائن کے اندر پریشر لیول بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ورکنگ کے حوالے سے اتنا فاسٹ نہیں نظر آ رہا۔ لیکن جو معاملات ہاؤس وائف کے حوالے سے جو بالکل پیسے بچانے میں کامیاب رہیں گی، اپنے ایکسپینس کو کور کرنے میں کامیاب رہیں گی۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے کچھ معاملات پچھلے دنوں سے ہی ویک چل رہے ہیں اور ابھی بھی تھوڑا سا ویک نظر آتے ہیں، لیکن آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں اللہ کے حکم سے ایک امپروومنٹ ضرور ایریز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ تمام اسٹوڈنٹس کو میں کہوں گا جی بالکل اس وقت محنت تو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صحیح نقطے پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی اہم آرزو پوری ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی اہم ڈیزائر یا تو موبائل، سیل فون وغیرہ جو بھی آپ ریپلیس کرنا چاہتے تھے وہ ریپلیسمنٹ اس وقت نظر آتی ہے۔ سیکنڈ جو بات سب سے اہم ہے ہیلتھ کے حوالے سے، جی بالکل ہڈی، کمر اور پٹھوں کا درد آپ کو اس وقت تنگ کر سکتا ہے۔ عام طور پہ یہ مسائل نظر آ سکتے ہیں، لیگز پین، بیک پین۔ اور رہی بات جو بھی شوگر پیشنٹ ہیں، تھوڑا سا اپنے جو ماحول ہے وہ بدلنے کی وجہ سے ایک امپروومنٹ الحمدللہ نظر آتی ہے۔ ہارٹ پیشنٹ کو میں کہوں گا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، مائنر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آپ کی تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 200 ٹائم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 ٹائم، اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ۔ اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ بنتا ہے کسی بھی مستحق کو، یہ 2 سیٹرڈے آ رہے ہیں، دونوں سیٹرڈیز میں آپ جو ہیں کسی بھی مستحق کو دودھ کا صدقہ دیں، وہ کتنی بھی کوانٹٹی ہو ہفتے کے دن دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میڈیٹیشن ٹائمنگ رات 11 بجے سے 2 بجے کے درمیان ہے، 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دیں، اللہ کا حکم ہوگا، بہت اچھا محسوس کریں گے۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، لائیو جوائن ضرور کریے گا۔ میں لائیو کے اندر آپ لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ سن کے ضرور آپ کو رپلائی کرتا ہوں۔ اور جو تسبیحات و صدقہ ہیں انہیں معمولی مت سمجھیں، یہ آپ کی زندگی کا ایک اہم رول ہے، کیونکہ مالک نے یہی فرمایا ہے کہ اگر کچھ ہے تو مانگ لو اور صدقہ دو اللہ کی راہ میں، بس اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو ایریز یہ ضرور کریے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں مجھے میری ٹیم کے ساتھ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن پہ۔ جی ٹورس، کافی اچھی امیدیں، کافی اچھے جذبات کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ معاملات تھوڑے سے الجھے ہوئے تھے، ایگریشن بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ وہم پیدا ہو رہے تھے، اپنی پوزیشن کے حوالے سے کچھ انسیکیورٹیز تھی، کچھ ایسے انہونے مسائل تھے، ان کا سولوشن بالکل ڈھونڈ لیا ہے اور کمر کس لی ہے۔ یہ بالکل نیام سے تلواریں نکالی جا چکی ہیں اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ معصوم ٹورس، یہ بالکل حقیقت بات ہے، طاقتور بھی بہت ہیں اس معصومیت کے ساتھ ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایک جنگ کا سلسلہ شروع ہوگا، یہ ان کو ایک سرخ غلاف پہنا سکتا ہے، ایک کامیابی کی طرف لا سکتا ہے۔ وہ آپ کے اپنی سسرال سے ریلیٹ معاملات ہوں یا آپ کے کاروباری معاملات ہوں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک بہترین امپروومنٹ ہے۔ پلس جو آپ کے ہیلتھ ایشوز تھے ان کا ایک بہترین سولوشن ملتا ہوا نظر آتا ہے۔
لیکن ٹورس یہ یاد رکھیے کہ اس پریشر زدہ ماحول کے اندر اتنا زیادہ آپ کا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے جو بعد میں آنے والی زندگی کو متاثر کرے۔ ایک بیلنس ہے جو نیچر نے بنایا ہے، اس بیلنس کے ساتھ اپنے جذبات کو قابو رکھتے ہوئے قدم اٹھانا آپ کے لیے کامیابی ہے۔ رہی بات یہ کہ یہ جو اوور تھنکنگ پچھلے دنوں سے قائم رہی ہے، اس پہ اب کا بہترین قابو رہے گا، لیکن مزاج تھوڑا سا گرم ہوگا۔ اس مزاج کے تحت آپ سے لوگ تھوڑا سا گھبرا سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے ٹورس کہ آپ معافی مانگنے میں ذرا نہیں چوکتے، آپ فوراً ایکسکیوز کر لیتے ہیں، اور یہی چیز، یہی انداز آپ کو یونیک بناتا ہے۔ لیکن جو تنہائی کا ایک سلسلہ تھا وہ الحمدللہ آپ کو نہیں محسوس ہوگا، آپ کور کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اپنی مقصد کی طرف بڑھنے میں بڑے گامزن ہوں گے، اور اس میں بڑی امپروومنٹ جو ہے آپ محسوس کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام کاروباری حضرات کے حوالے سے، جی بالکل کافی اچھی امپروومنٹ ہے، کچھ نئی چینجنگز لائے تھے، اس چینجنگز کے اچھے ریزلٹس آپ کو ملیں گے، لیکن محنت تھوڑی سی اور زیادہ کرنی پڑے گی، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے پاس یہ سہولتیں آتی رہیں گی۔ جاب میں بھی خواتین و حضرات کے حوالے سے کافی اچھی امپروومنٹ ہے۔ سینئرز کی طرف سے جو ریئیکشن تھا اس کے خلاف ایکشن آپ لے سکتے ہیں، اس کے اچھے ریزلٹس ہوں گے۔ اس کے بعد آن لائن بزنس میں کافی بڑی امپروومنٹ ٹورس آپ کی نظر آ رہی ہے، کافی اچھے بزنس جو ہے ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہاؤس وائف کے حوالے سے بات کروں، جی بالکل گھریلو ماحول آپ کی ایک دہاڑ کی دیر تھی، سب کچھ کنٹرول میں آ چکا ہے الحمدللہ، اور یہ دہاڑ ہو سکتا ہے کہ اس دہاڑ سے مراد آپ کے ایکشن سے ہو، آپ کے ریئیکشن سے ہو، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں آئیں گی۔ تھوڑا سا ڈسٹربنس فرسٹ ویک میں ہوگی، لیکن اس کے بعد ایک امپروومنٹ آئے گی، آپ کی فیملی آپ کی طرف سمٹتی چلی آئے گی۔ کوئی بھی ریئیکشن اتنا نہ ہو کہ وہ اوور لگے، ہر چیز کو ایک قابو کے ساتھ رکھا جائے، تسبیحات پہ توجہ رکھی جائے۔ پھر میں بات کروں گا لو اینڈ افیئر کے حوالے سے، جی بالکل ٹورس یہاں پہ بالکل سیٹسفائیڈ اپنے ریلیشن سے فرسٹ ویک میں نہیں آئے ہوگا، لیکن سیکنڈ ویک میں بیسٹ ریزلٹس اس کو ملنے لگیں گے۔ اپنے اس فوری کوئی بھی اگر آپ کا ریئیکشن، شکایت یا کوئی بھی پرابلم تھی، کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں لڑائی تو ہوگی، لڑائی کے بعد ایک اچھا پیچ اپ ہوگا، لڑائی بہت سنجیدہ نوعیت کی ہوگی، لیکن سامنے والا انڈرسٹینڈ کرے گا۔ اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس کی بات کروں، بہت اچھا فوکس ہے، اسٹڈیز کے حوالے سے پریشر بہت زیادہ لیا ہوا تھا، لیکن بیسٹ ریزلٹس آئیں گے۔ اگر پیپرز دینے جا رہے ہیں تو بہت اچھے آپ کے ریزلٹس جو ہے آ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، کیونکہ یقین جانے کی بڑی امپروومنٹ کا ٹائم ہے جو ٹورس اس وقت آپ گین کر سکتے ہیں۔ پھر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی ہیلتھ کو لے کے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک تو ایسیڈیٹی کا ایشو ہے جو عام طور پہ دیکھ سکتے ہیں، وائرل انفیکٹڈ ہونا، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت کرنے والے، ان تمام چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ ویک جو نومبر کا ہے اس سے آپ افیکٹڈ ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کو محتاط رہنا ہے۔ اس کے لیے یا مالک یا قدوس 400 ٹائم، اس کے علاوہ جو تسبیح ہوگی یا رحمان یا رحیم 200 ٹائم، اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ، صدقہ جو آپ کا بنتا ہے وینسڈے کالے چنوں کا، بھنے ہوئے چنوں کا دے سکتے ہیں، بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کسی بھی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، کوئی بھی کالی چیز وینسڈے کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میڈیٹیشن ٹائمنگ آپ کی 9 بجے سے 12 بجے کے درمیان 3 منٹ پازیٹیو تھاٹس کو دینے، اللہ کا حکم ہوگا، بہت اچھا محسوس کریے گا۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں تاکہ لائیو جوائن کر سکیں۔ ہم لائیو میں آپ کو آپ کے کامنٹس کا اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور آپ کے تمام سوالات کا جواب دیتے ہیں، اور آنے سے پہلے ہم ایک دن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہم اس دن آنے والے ہیں۔ تو جو بھی میری ٹیم ڈیسائیڈ کرتی ہے تو ضرور، اور اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ اور تسبیحات کو قبول فرمائے، آپ کے حق میں سب کچھ بہتر کرے میرے مالک۔ مجھے اور میری ٹیم کو آپ کی خصوصی دعاؤں کی ضرورت۔ اس معصومانہ انداز کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور مجھے ضرور یاد رکھیں۔ اور یہاں تک ٹورس کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کار پہ۔ جی جیم نائن، اس امید کے ساتھ کہ بہت کمفرٹیبل آپ نے ٹائم گزارا ہو۔ پچھلے دنوں تھوڑا سا مزاج ڈسٹرب تھا، تھوڑا سا موڈ سوئنگ تھا، حالات کے پیش نظر کچھ یہ جو چینجنگز تھی
یہ آپ کو پریشان ضرور کر رہی تھی، کچھ انسیکیورٹی کا شکار کر رہی تھی، لیکن یاد رکھیں جیمنائی، یہ ایک جسٹ وہم تھا۔ تسبیحات کی ہوں گی، صدقہ کیا ہوگا تو اللہ کے حکم سے کافی محفوظ رہے ہوں گے۔ اب جو فرسٹ ویک ہے نا نومبر کا، یہ ایک ایڈونچر پیدا کرے گا آپ کی مزاج میں، ایک ایسا ایڈونچر جس میں آپ کا سفر ہو، کچھ نئی چیزیں کرنا ہو، کچھ نئی دریافت۔ یہ جو ایک درویش آنا آپ کا اسٹائل ہے نا، آپ اس کے اوپر آئیں گے اور اپنے مزاج کے مطابق ہر چیز کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جیمنائی آپ ایک بیسٹ انوینٹر ہیں اور اسی کا آپ کا جو ہے زور پکڑ چکے ہیں۔ عام زندگی کے اندر آپ اپنے مزاج کو بڑی خوبی کے ساتھ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے، بڑا اچھا چیئرپ کریں گے، اپنے ارد گرد کے تمام ماحول میں جو بھی ڈسٹرب لوگ ہوں گے ان کو بڑے مزے سے آپ اٹھانے میں کامیاب ہوں گے، گلے لگانے میں کامیاب ہوں گے۔ پرانے دوست و رشتوں دار و احباب تمام لوگوں سے ایک ملاقات کا سلسلہ بڑا خوبصورت رہے گا۔ کچھ دن تو ایسے بھی ہوں گے کہ بچپن کے وہ خوشبوئیں لوٹ کر آئیں گی، جو محسوس کیا کرتے تھے اس بچپن میں، اس کو بھی محسوس کریں گے، وہ مزاج کو بڑا خوشگوار کر دیں گے، اچھے خواب نظر آئیں گے، اچھے مزاج نظر آئیں گے۔ نیا ارادہ تو ہوگا، کچھ نیا انرجی ہوگی، اپنے کنٹری کو چینج کرنا ہو یا اپنے گھر کو یا اپنی پرسنالٹی کو، ہر چیز کے حوالے سے ایک چینجنگز جو ہے جیمنائی لے کر آ رہا ہے، اور یہ بڑی امپروومنٹ ہے جو جیمنائی لے کر آئے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑی دیر پا قائم رہنے والی ہے۔ تو اس وقت جتنے بھی جیمنائی ہیں فوکسڈ ہو جائیں اپنے اس ٹائم کو لے کے، اور اپنے تمام وہ ٹاسک سوچنا شروع کر دیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس سال بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ کرتے کرتے رک گئے مزاج کے خلاف، لیکن اب معاملات ڈیفرنٹ ہیں جیمنائی، اب جو کنڈیشنز ہیں وہ بہت یونیک ہیں۔ رہ گئی بات ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی اس وقت کاروبار کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھی امپروومنٹ ہوگی، خصوصاً جو اس وقت نیٹ ورکنگ میں ہو یا سوشل میڈیا سے ریلیٹ کرتے ہوں، یا کوئی بھی کام آپ کا ایسا ہو جو بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو، اس میں بہت بڑی کامیابی جیمنائی کو نظر آتی ہے، ایک بڑی امپروومنٹ کا سلسلہ جو ہے آپ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جاب کرنے والے تمام لوگ، جی بالکل ایک اچھا اپارچونٹی ہے آپ کے پاس آنا، انہی 15 ڈیز کے اندر ایک بڑی امپروومنٹ آپ کی جاب کے حوالے سے ہوگی۔ اور اگر جیمنائی آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک بڑی خبر جو ہے جیمنائی مل سکتی ہے، ایک بڑی نیوز آپ کے پاس آ سکتی ہے۔ پلس وہ تمام لوگ جو بھی اس وقت سمجھ لیں کہ اس وقت جاب کی طرف سے سٹریس تھے، ان کے پاس بھی اچھی اپارچونٹی آئے گی۔ ہاؤس وائف کے حوالے سے میں کہوں گا موجودہ حالات میں ہر چیز کو کنٹرول قابو میں رکھنے میں کامیاب ہیں۔ گھر کو رینویٹ کرنا ہو، بنانا ہو، کچھ نئے معاملات کرنے ہو یا شفٹ کرنا ہو یا سیل اینڈ پرچیز کرنا ہو، ان تمام چیزوں میں جیمنائی بڑی امپروومنٹ کا سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے، اور کچھ نئے اشارے ہیں جو آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ کو ضرور ملیں گے۔ تو لہٰذا آپ ضرور ڈسکس کریے گا کسی ایکسپرٹ سے، اپنی اس کیفیت کو لا مولا آپ ایک اچھی پوزیشن پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ لو اینڈ افیئر کے حوالے سے جی جیمنائی بہت ایڈونچر موڈ میں، نئے ٹاسک بنائیں گے، نئی چیزوں کی طرف بڑھیں گے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ سامنے والا کچھ کمپلین کر سکتا ہے، آپ کی لاپرواہی کے حوالے سے شکایت کر سکتا ہے، تو فوکس رہیے گا، اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے ہو یا اپنی سول میٹ کے حوالے سے ہو تو تھوڑا سا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کا پروجیکٹس کی طرف بہت رجحان ہے۔ اس وقت موجودہ کوئی بھی پروجیکٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے، نو ڈاؤٹ۔ کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہے آپ کا، ہر چیز بہت ایزیلی آپ کو جو ہے لگے گی اور ایزیلی ڈیل بھی کر لیں گے۔ ہیلتھ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جیمنائی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے بہت بڑی، کوئی ایسا معالج یا علاج آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں ایک امپروومنٹ۔ عام طور پہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہے جو نظر آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اسٹمک کا ایشو، وہ عام طور کا مسئلہ ہوگا، جس میں کہوں گا زیادہ سے زیادہ لیکوڈ چیزوں کا ڈائٹ کے حوالے سے اور کھانے کے حوالے سے خیال رکھیں۔ اسکن کی کچھ پرابلم بھی اگر آپ کو اس وقت محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا اس کا سیدھا تعلق آپ کے اسٹمک سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نور السماوات والارض 100 ٹائم، سورہ کوثر 21 ٹائم، اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ
सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 300 टाइम, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 3 दफ़ा। सदका जो आपका बनता है जनाब, कोशिश करें किसी दरख्त के साथ थोड़ी सी शक्कर डालें, 2 ट्यूज़डे आएंगे इसमें, दोनों में यही सदका करें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आपके इस सदक़े को, आसानी फरमाए आपकी ज़िंदगी में, आने वाला हर लम्हा आपका आबाद कर दें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लोग लाइव आते हैं और लाइव में आप लोगों की तमाम बातों के जवाबात देते, आंसर करते हैं। और ज़रूर ज्वाइन करिएगा। एक दिन पहले हम आपको ये मैसेज करेंगे हम किस वक्त आने वाले हैं, तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ तक जैमनाई कंप्लीट होता है दुआओं के साथ। मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम पे। जी कैंसर, इस उम्मीद के साथ कि आपके पिछले दिन काफ़ी अच्छे गुजरे होंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन गुजरी है। नो डाउट नहीं पता था हालात कहाँ कब क्या ले जाएंगे, और नो डाउट एक काफ़ी टफ टाइम और प्रेशर बहुत फील कर रहे थे फाइनेंस का। लेकिन एक बड़ी इम्प्रूवमेंट है जो नवंबर से आपकी शुरू होती है। कहीं से कोई माल आपके हाथ आ सकता है, एक अच्छा डील बन सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेट काम करते हो तो एक कहा जाता है ना हमारे आम तौर पे, एक तुक्का ऐसा लग जाना जिससे आपका प्रॉपर्टी का जो है काम जो है वो खुद ब खुद बन जाना। लेकिन हकीकत बात ये कि अल्लाह की तरफ से ख़ास आप पे करम होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैनेज करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आप फील कर सकते हैं, प्रेशर काफ़ी फील कर सकते हैं, फ्यूचर के हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद। लेकिन आपको प्लान करने की ज़रूरत है, और नो डाउट ये दौर वही है, यानी कि सेकेंड वीक पूरा नवंबर का आपको सपोर्ट करेगा आपके फाइनेंस के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से। लेकिन एक ज़हनी आप प्रेशर जो है फील करते हुए इसके साथ साथ चल रहे होंगे, और जो मैं कहूँगा आपको जितना रिलीज़ होंगे उस प्रेशर से उतने बेनिफिट्स की तरफ आप बढ़ेंगे। तमाम कारोबारी हजरात में भी एक बड़ी इम्प्रूवमेंट है। उसके साथ साथ जो जॉब करने वाले हैं उनको एक प्रेशर फील करना पड़ेगा, लेकिन एक बेनिफिट है। उसके साथ साथ फिर जो सेकंड स्टेप आता है आपका, वो तमाम लोग जो भी इस वक्त ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वहाँ मैं कहूँगा थोड़ा सा आपका जो मामला है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त नज़र आता है। लेकिन ये है कि आप कुछ नई इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं कहूँगा सोच के आपको स्टेप लेना है। हाउस वाइफ के हवाले से मैं कहूँ तो जी बिल्कुल एक प्रेशर था अल्हम्दुलिल्लाह जो फाइनेंस का था, जिसको आप बहुत खूबसूरत अंदाज में डील करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने एक बेहतरीन सपोर्टर के साथ। उसके बाद जो स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो देखें प्रेशर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, प्रेशर हटाएं और मटेरियल की तरफ से थोड़ा, क्योंकि कुछ या तो आपको कोई लैपटॉप या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इस वक्त चाहिए थी, या सेल फोन, वो उसका फ़ायदा जो है आपको पहुंचता हुआ नज़र आता है। उसके बाद अगर मैं लव एंड अफेयर के हवाले से बात करूं तो जी बिल्कुल कैंसर कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपको कुछ कंप्लेंट्स हैं लेकिन आप उसका इजहार नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके हवाले से सोच बहुत ज़्यादा रही है। तो बेहतर ये है कि डिस्कशन करें, सही मौका देख के, अपने अल्फाजों का सही चुनाव करके, अल्लाह का हुक्म होगा सही रुख पे पहुँचेंगे। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों की जो हेल्थ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। हार्ट पेशेंट को मोहतात रहने के लिए कहूँगा। ये प्रेशर जो है ये आपके हार्ट पे असर अंदाज हो सकता है। कोशिश करें कि आप कोई भी माइनर इशू होता है तो डॉक्टर से ज़रूर वजू करें। और आम तौर पे हेडेक का और कमर का दर्द और लेग्स का पेन जो है ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करने वाले। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम 100 टाइम या हय्यु या क़य्यूम 300 टाइम अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 3 दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, दूध का सदका बनता है जो सैटरडे किसी भी मुस्तहिक को देंगे, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपके इस सदक़े को कबूल फरमाए, आसानी फरमाए। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग लाइव आते हैं, लाइव आके आपके सवालात के जवाबात देते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी हर तरह से रहनुमाई कर सके अल्लाह के दिए हुए इल्म के मुताबिक। और दुआओं में ज़रूर याद रखें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन। जी लियो, इस उम्मीद के साथ कि पिछले दिन आपके काफ़ी अच्छे गुजरे होंगे। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि फाइनेंशियली एक प्रेशर रहा है आप पे, फाइनेंस के हवाले से काफ़ी परेशान रहे हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी। लियो आ गया वो दौर अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़ी कामयाबी वाला।
कहा जा सकता है कि एक बेहतरीन प्लान किया और प्लान करने के बाद बेहतरीन नताइज अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद पहुँचे आप तक। और इस वक्त जो है नताइज ये होंगे कि फर्स्ट वीक में आप अपने कॉन्टैक्ट से स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद आपको एक बेहतरीन बेनिफिट होगा, उस बेनिफिट में एक बेहतरीन फैसला होगा, एक बड़ी कामयाबी का सिलसिला जो कारोबारी हजरात देखेंगे। जहनी कैफियत के हवाले से मैं यही कह सकता हूँ लियो, काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, अकेलापन बहुत महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ये रिलेशनशिप का एक एक जो आपके ऑरा की एनर्जी होगी खुद ब खुद रिलेटिव्स आपसे ज्वाइन होते चले जाएंगे और आपके काम करेंगे। एक टीम बनाने में आप कामयाब होंगे और टीम के तहत आप एक अपने मकसद में कामयाबी हासिल करेंगे और बिल्कुल डू टारगेट आपका जो होगा एक स्टेप होगा, बहुत अच्छी बड़ी इम्प्रूवमेंट आपको इस वक्त महसूस होगी अपनी लाइफ के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं वाकिफ़ हूँ, पाकिस्तान का स्टार भी लियो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हक़ में बेहतर करे हम सब के। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से, कारोबारी बिल्कुल ज़बरदस्त मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। रही बात जॉब करने वाले, जी किसी प्रेजेंटेशन से पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ के बिल्कुल आगे बढ़ के अपनी बात को कहें, इंशाल्लाह ज़रूर एक्सेप्ट की जाएगी। अब मामलात पुराने वाले नहीं हैं। और रही बात ऑनलाइन बिजनेस, वहाँ भी काफ़ी अच्छा प्रमोशन नज़र आता है। कॉन्फिडेंस हाई रखें, हर चीज़ को आज़ादाना तरीके से डील करें, अल्लाह का हुक्म होगा, हक़ में बेहतर होगा। इसके साथ साथ हाउस वाइफ को मैं होशियार करूँगा, जो आपकी पर्सनल लाइफ के मामलात थे उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट, बड़ा सिलसिला है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि एक फ़ैसले की तरफ आपको जाना है और उस फैसले के लिए आपका एक वर्किंग करना बहुत ज़रूरी था, और वो फ़ैसला वाक़अतन आपके फ़ायदे का है और बड़े चीज़ों पे लेकर आएगा। रिलेशनशिप के हवाले से मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि ले वो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करें। बहुत अच्छा स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने की वजह से आपको हो सकता है थोड़ी सी मायूसी जो है इस वक्त देखनी पड़े और आपको ये फील हो कि सामने वाला वैसा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके बदलते हुए मूड और इरादे हैं जिसकी वजह से आपको सामने वाला थोड़ा सा मुख्तलिफ महसूस हो सकता है। स्टूडेंट्स के हवाले से कहूँगा, जी बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने पेपर्स की, बहुत ईजिली आप टारगेट बनाएंगे और ईजिली अल्लाह के हुक्म से डील कर पाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं हेल्थ के हवाले से, तो देखें यहाँ आमतौर पे लोगों को मैं ये कहूँगा कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो हार्मोनल भी हो सकते हैं, जो हार्मोनल थोड़े से भी अफेक्टेड है वो लोग परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा जो आम तौर पे मसाइल हैं, खुसूसी तौर पे बच्चों का बड़ा ख्याल रखें। यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है जो हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी की हेल्थ में एक बड़ी इम्प्रूवमेंट है जो लेओ देखेगा और बहुत अच्छी अपनी लाइफ को प्लान करेगा। आपकी जो तस्बीहात बनती हैं, या रहमानो या रहीमो 300 टाइम 100 टाइम अस्तगफार पढ़ेंगे, अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिम 3 दफ़ा, सदका आपका जो बनता है गोश्त का सदका बनता है जो फ्राइडे को देंगे, परिंदों को डालें, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेडिटेशन टाइमिंग आपकी 7 बजे से 9 बजे के दरमियान 3 मिनट शाम को दें। पॉजिटिव थॉट को, अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हम लोग लाइव आते हैं तो लाइव को ज्वाइन कर सकें, आप अपने तमाम सवालात पूछे तो इंशाल्लाह जवाब ज़रूर मिलेगा। यहाँ तक ले कंप्लीट होता है, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे और मेरी टीम को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी विरगो, कुछ बड़े फैसले किए हैं, डटना तो ज़रूरी है। ये दास्तान कुछ नवंबर की आपकी नज़र आती है मिजाज के हवाले से। गुस्सा बिल्कुल बेकार चीज़ है और आपको अकेला कर सकता है। इस वक्त गुस्से पे मत काम करें और कोई चीज़ ये नहीं महसूस करें कि आपके लिए कोई कुछ नहीं। आप अपने लिए बहुत कुछ है, अल्लाह के हुक्म से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो उसको डील करने की ज़रूरत है। ये अपने आप को अकेला महसूस करना, तन्हा महसूस करना, ये तमाम चीज़ें आपको एक नेगेटिव एनर्जी की तरफ लाएंगी। और जो बड़े फैसले आप पे इस वक्त, आप पे जिम्मेदारियाँ आयद हैं, मज़ीद ये आयद होंगी और कामयाबी की तरफ लेकर आने के लिए हुई हैं। तो विरगो, इन पे फोकस रहें, यही आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने मिजाज का काबू पाना आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है और यही कामयाबी आपको एक लीड करते हुए दिखाई दे रही है। वो आप जॉब कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो या एक घरेलू मामलात में हो,
उन तमाम चीज़ों में एक बड़ी इम्प्रूवमेंट का वर्गो आप मामलात देखने वाले हैं। खुसूसी तौर पे जो कारोबारी हजरात हैं, बड़े फैसलों के बाद अगर बेनिफिट होता है तो नो डाउट कितना मज़ा आता है, वही सिलसिला नज़र आता है। उसके बाद जॉब करने वाले तरक्की के हवाले से बड़े अच्छे आसार नज़र आ रहे हैं, जो आपका सैलरी में भी इजाफा करते हुए नज़र आएंगे। प्लस ये कि वो तमाम जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वहाँ भी बड़े अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं। प्लस हाउसवाइफ के हवाले से मैं कहूँगा जी बिल्कुल, घरेलू कुछ नए लॉज पे आपका काम होगा और उन लॉ के मुताबिक आपको एक बड़ी अच्छी जो है रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा, माहाना बचत के अंदर आपको एक अच्छे बेनिफिट का सिलसिला जो है इस वक्त नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कोई रुका हुआ माल वो भी आपको मिलने के इसमें आसार हैं, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। रही बात रिलेशनशिप के हवाले से, तो विर्गो यहाँ पे आप थोड़ा सा वीक नज़र आते हैं। यहाँ पे शायद अंडरस्टैंड करने की पोजीशन ना हो, आप इस वक्त मसरूफियत बहुत ज़्यादा रखते हो, तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा ताकि आप अपने रिलेशनशिप को इन फ्यूचर भी सेफ देख सकें। इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के हवाले से, अच्छे टारगेट है, अच्छी अचीवमेंट है, अच्छे रिजल्ट्स है माशाल्लाह, अच्छी कामयाबी का सिलसिला है और ये टोटली आपकी अपनी मेहनत के तौर होगा इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से। जी बिल्कुल विर्गो, हेल्थ के हवाले से स्टमक थोड़ा सा प्रॉब्लम करता हुआ नज़र आता है। उसके बाद जो अगर बॉडी पेन है तो ये समझ लीजिए कि पानी की कमी की वजह से ये आप फेस कर रहे हैं। इसमें आपको जो तस्बीहात हैं वो अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहनुमाई करेंगी, हिफाजत करेंगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम 100 टाइम, और इसके अलावा 200 टाइम आपको इस्तग़फ़ार पढ़नी होगी और या हय्यु या क़य्यूम 100 टाइम पढ़ना होगा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 3-3 दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, गोश्त का सदका बनता है, जिस संडे मॉर्निंग आप परिंदों को देंगे, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आपके सदक़े को। और जो आपकी मेडिटेशन टाइमिंग है, सुबह 11 बजे से 1 बजे के दरमियान 3 मिनट अपनी पॉजिटिव थॉट को दें। अल्लाह का हुक्म होगा, आपकी एक बेहतर होगी लाइफ। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आप लाइव ज्वाइन कर सकें, आपके सवालात के जवाबात देते हैं। एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि किस वक्त मैं आने वाला हूँ। अल्लाह के हुक्म से उस दिन आपसे मुलाकात होगी और आपसे बात होगी। यहाँ तक मेरे को कंप्लीट होता है, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम। जी लिब्रा, इस उम्मीद के साथ कि पिछले दिन काफ़ी बेहतर गुजार लिए होंगे। मैं जानता हूँ काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रही, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी रही है। ये जो वॉर थी ना, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ थी आपकी अपनी ओन पर्सनैलिटी जो आपने इस वक्त गेन करी है। एक नए अंदाज से आप अपने आप को पहचानने में कामयाब। और याद रखिएगा, कायनात को समझने के लिए अपने आप को समझना बड़ा ज़रूरी है। जो इंसान अपने आप को समझना शुरू कर दे ना, तो वो अपने इल्म में बड़ा इजाफा पाता। यहाँ पे भी लिब्रा कुछ ऐसे ही सिलसिला रहा है। अपने मिजाज पर काफ़ी काबू रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये काबू आप खो रहे हैं और कोई एक नई जंग में कूदने के लिए तैयार हैं। लिब्रा, इसमें मैं आपको मोहतात होने के लिए कहूँगा, कोई भी स्टेप ऐसा ना ले, ये आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये बात अलबत्ता ज़रूर है कि आप नवंबर के अंदर अपने आप को काफ़ी कवर कर लेंगे, लेकिन जो गुज़िश्ता मामलात से आप तंग आके जो एक इमोशनली प्रेशर में आके जो स्टेप लेने जा रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है। तो इसमें आप अगर ये स्टेप इमोशन से लेस अगर यानी एक शऊरी लेते, तो अल्लाह के हुक्म से अच्छे बेनिफिट्स होंगे। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम कैफियत के हवाले से जो आप पिछले दिनों में फील कर से रहे। कुछ नई साजिशों का सिलसिला था, कुछ मामलात थे जिनको आपने एक खूबसूरत अंदाज में डील किया, लेकिन एक नए अंदाज से वो सर उठा रही हैं। इसका समझना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस से काम लेना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि अपने किसी दुश्मन को रिप्लाई ना करे, करना ज़रूरी है, लेकिन समझ के करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं बात कहूँगा उन तमाम कारोबारी हजरात के अच्छे बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में आपका, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एकदम चेंज होंगे, इसमें आपको फ़र्क पड़ेगा। तो थोड़ा सा कवर करें, प्री प्लान स्टेप्स लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो जॉब कर रहे हैं, ख़वातीनो हजरात, अच्छी यानी कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ऑफिशियली, जिसको लेके आप काफ़ी स्ट्रेस फील कर सकते हैं, जबकि होना कुछ भी नहीं है, आपका बर्दाश्त करना कामयाबी है। इस वक्त अगर आप बर्दाश्त करते हैं, खुद ब खुद आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी।
کیونکہ یہ انسیکیورٹی ہے جو آپ کے مخالفین کو اس وقت فیل ہو رہی ہے آپ کے حوالے سے۔ رہی بات ان تمام لوگوں کو جو بھی اس حوالے سے تھوڑا سا پریشان تھے کہ ان کے موجودہ حالات بالکل مخالف تھے، الحمدللہ وہ خود بخود فیور میں آئیں گے، لیکن بڑے پیشنس کے ساتھ آپ کو نگاہ سے دیکھنا ہوگا۔ پھر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کی جو بھی اس وقت آن لائن بزنس کر رہے ہیں، وہاں ایک اچھی امپروومنٹ نظر آتی ہے، اچھے بینیفٹ، لیکن فیوچر تھوڑا سا آپ کے لیے کمپلیکیٹڈ ہوگا جس کو لے کے آپ انسیکیور ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں فیوچر کو آنے دیں تب دیکھیں گے۔ اس کے بعد بات کروں گا ہاؤس وائف کے حوالے سے، جو بالکل مزاجن کافی اس وقت آؤٹ آف کنٹرول آپ فیل کر سکتی ہیں، اور کافی جھگڑے اور مسائل کا جو سلسلہ ہے اس وقت فیس کر سکتی ہیں۔ کانٹیکٹ میں آئیں، کوئی بھی ایسی انزائٹی اور ڈپریشن ہوتی ہے تو ضرور انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کے حوالے سے، اور بتائیں گے کہ آپ کو کیسے فائٹ کرنی ہے۔ سیکنڈ جو ریلیشن شپ کا دور ہے، جی بالکل لیبرا فرسٹ ویک بالکل اچھا نہیں ہے، انہیلدی ہے۔ سیکنڈ ویک میں کمپرومائز ہوگا، لیکن اس کمپرومائز میں بھی آپ کی طرف سے سیکریفائز ہوگا، تو لہٰذا ایسی کوئی سچویشن ہی نہ آئے جس میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ کوشش کریں کہ اس بات کو رفع دفع کر کے آگے بڑھائیں، اپنے ریلیشن کو پازیٹیو رکھیں۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر میں مخاطب ہوں تو جی اچھے ریزلٹس لا سکتے ہیں، لیکن جو ماحول اس وقت تیاری کرنے کا ہے، پیپرز دینے کا ہے، وہ آپ کے اگینسٹ کافی ہو سکتا ہے، لیکن ریزلٹ آپ کے فیور میں اللہ کے حکم سے ہوں گے۔ ہیلتھ کے حوالے سے اگر میں آپ سے مخاطب ہوں گا تو جی بالکل کوئی وائرل انفیکشن ہونے کا ڈر ہے، کوئی بھی آج کل کے دور کے جو وائرل ہیں اس سے آپ افیکٹڈ ہو سکتے ہیں، کیئر کریں۔ سٹمک سے ریلیٹ زیادہ مجھے اس کا معاملہ لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ رہنمائی اور آسانی فرمائیں۔ اس کے بعد جو آپ کی تسبیحات ہیں، یا مالک ہو یا قدوس ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، آپ کو یہ پڑھنا ہے 200 ٹائم اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ، اور میڈیٹیشن ٹائمنگ آپ کی رات 11 بجے سے 1 بجے کے درمیان 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹ کو دیں تاکہ امپروومنٹ محسوس کر سکیں۔ لیبرا یاد رکھیے گا، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہے، یہ وقت اگر میں نے برا بیان کیا ہے تو ایسا نہیں ہے، آپ اپنے حق میں ضرور بنا سکتے ہیں۔ تسبیحات اور صدقہ بتانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، لائیو جوائن ضرور کر پائیں گے، اور اس میں ہم آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، تو ضرور ہم سے جوائن کریے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ آپ کے بغیر لیبرا واقعتاً کچھ بھی نہیں ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں لیبرا۔ یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹائم۔ جی اسکارپیو برتھ ڈے منتھ ہے، نو ڈاؤٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دیں۔ ہیپی برتھ ڈے اسکارپیو، اللہ تعالیٰ آنے والا ہر لمحہ آپ کا کامیابی سے بھرپور کرے، آپ کے حق میں بہتر کرے مالک، آپ کی رہنمائی فرمائے، آپ کو نیک ہدایت دے، ہر معاملے میں آپ کی مدد فرمائے میرے مالک۔ ضرور اسکارپیو آپ کی کیفیت ایسی رہی ہے کہ کافی کنفیوز بھی رہے، الجھے ہوئے بھی رہے، لیکن ایک تسلی بخش سفر کی طرف ہے۔ موجودہ حالات تو کافی مشکل ہیں، کافی پریشر ہے، لیکن جو یہ تسلی ہے نا، یہ نیچر کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی۔ واقعتاً اس دوران ہونے والے اشارات اور اس دوران ملنے والے تمام اشارے آپ کو ایک اچھے راستے کی طرف لے کر جائیں گے، اور ایک چینج ہے جو آپ اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے لے کر آئے ہیں، اپنے انداز کو بدلا ہے، یہ فائنینشلی ایک بڑی امپروومنٹ آپ کے اندر لے کر آتا ہے۔ پلس اسکارپیو سفر کے حوالے سے معاملات بہت کشادہ، بہت اچھے، تو جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کا ضرور ایکسیپٹ ہو سکتا ہے ویزا، اور سفر کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ اسکارپیو اچھی امپروومنٹ ہے، وہ اگر آپ اپنے گھر کو بدلنا چاہتے ہوں، اپنی تمام چیزوں میں کوئی بھی چینج لے کر آنا چاہتے ہو، ان تمام چیزوں میں بہت اچھی امپروومنٹ ہے۔ رہی بات کاروباری حضرات، جی بالکل کوئی نئی پروڈکٹ، نیا لانچ اور نیا فائدہ، اور پھر جاب کرنے والے حضرات اور خواتین، اس میں بھی بہت اچھا چینج نظر آتا ہے جاب کے حوالے سے، اور اچھی امپروومنٹ۔ پلس جو آن لائن کام کر رہے ہیں وہاں بھی اچھا امپروومنٹ کا سلسلہ ہے۔ پھر میں بات کروں گا ہاؤس وائف کے حوالے سے، جی بالکل پرسنالٹی وائز آپ کے بہت اچھا چینج ہے۔ گھریلو زندگی کے حوالے سے کچھ سیٹنگ ویٹنگ چینج کرنا،
اور کچھ نیا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت آپ کی خاصی جستجو رہے گی۔ نئی سٹائلنگز کی طرف متوجہ رہنا، اور جو لوگ کریٹیو ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم یہ اسکارپیو مل رہا ہے، کامیابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پلس اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں مخاطب ہوں گا جی، اچھا، بہت اچھے ریزلٹس، بہت اچھی کارکردگی کی کوشش ہوگی۔ جلد بازی سے قدم لینا اچھا نہیں، مناسب نہیں ہوگا، نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ تسبیحات پہ فوکس کریں تو اللہ کا حکم ہوگا، بہت اچھا محسوس کریں گے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی اس وقت ہیلتھ کو لے کے اسٹرگل کر رہے ہیں، جی بالکل، اس وقت ہیلتھ کے تھوڑے سے ایشو گلے سے ریلیٹ نظر آتے ہیں، پلس آپ کے سر سے ریلیٹ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کرم فرمائے اپنا، اور شوگر پیشنٹ کو محتاط رہنا ہے، اپنی پنچویلٹی، اپنی انزائٹی کو کنٹرول کریں۔ یہ شوگر لیول آپ کی انزائٹی سے بڑھ رہا ہے، تو تسبیحات آپ کی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یہ پڑھنا ہوگا، 200 ٹائم آپ کو پڑھنا ہوگا۔ بالآخر درود ابراہیم 3 دفعہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ بنتا ہے، کوشش کریں 3 مستحقوں کو کھانا کھلائیں تھرسڈے کو، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کے صدقے کو۔ لو اینڈ افیئر کے حوالے سے میں تھوڑا سا محتاط ہونے کے لیے کہوں گا اسکارپیو، آپ کا رویہ تھوڑا سا روڈ ہو سکتا ہے، جس میں سامنے والا برا مان سکتا ہے، اور یہ تھوڑی سی ڈسٹربنس زیادہ نہیں ہے، اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے گفتگو کر کے، اور اچھے انداز میں اچھی زندگی کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر میں بات کروں گا میڈیٹیشن ٹائمنگ، جس میں آپ چنیں گے شام کے 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹ کو، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ اور لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ لائیو جوائن کر سکیں۔ ہم لائیو آتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے، تو ضرور جوائن کریں انشاءاللہ تعالی۔ آپ لائیو ضرور جوائن کریں یہاں تک اسکارپیو کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن۔ جی سیجیٹیریس، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے پچھلے دن کافی بہتر گزریں گے، یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ اکتوبر نے یہ احساس دلایا ہے کہ آپ کا اپنا آپ کوئی خاص نہیں لوگوں کے لیے، آپ اپنے آپ کو کافی اس وقت مجبور و بے بس محسوس کرتے رہے۔ کچھ نئے حقائق سامنے آنے کی صورت میں سیجیٹیریس آپ کافی اپنی موجودہ اور پچھلی زندگی کے حوالے سے کنفیوز رہے۔ ظاہری شکل تو نو ڈاؤٹ کافی ہیپی اور کافی موج میں نظر آتی رہی، اور کافی کچھ نیا کچھ کرنے کی کوشش بھی رہی، لیکن سیجیٹیریس پھر بھی ایک دلی حال تو واقعتاً آپ جانتے ہیں۔ رہی بات اب ایک بڑی امپروومنٹ ہے، لیکن یاد رکھیں سیجیٹیریس، اس وقت جو کیفیت تنہائی کی ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ہو سکتی ہے، اور اس کو لے کے آپ کا مزاج بڑا گرم ہو سکتا ہے۔ یہ مزاج پہ بڑا قابو رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ کا مزاج اگر قابو میں رہتا ہے تو بہت سارے فیصلے بڑے ہیں جو آپ کو اس وقت لینے ہیں، اور بہت محتاط ہو کے لینے ہوں گے، کیونکہ آپ کی آنے والی زندگی جو ہے اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ رہی بات جذباتی کیفیت، اس وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اپنے ریلیشن شپ پہ اس وقت توجہ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے ریلیشن شپ میں ایک ایسے موڑ پہ آ چکے ہیں جو آپ کے اصول کے بہت عین خلاف ہے، تو آپ پھر فوکس کریں اور پھر گنجائش پیدا کریں، 3 دفعہ ایسا سوچیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ ملے تو بالکل آپ اپنے فیصلے کے ساتھ جائیں۔ اور پھر میں بات کروں گا کاروباری حضرات، جی بالکل اچھی امپروومنٹ رہے گی، لیکن کوئی اپنا ہے جو دور ہوتا ہوا محسوس ہو، سیکیور کر سکتے آپ کو۔ جاب کے حوالے سے میں کہوں گا جی بالکل ترقی کے بہت اچھے آثار اور بہت اچھا کشادگی والا ماحول الحمدللہ آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑی اچیومنٹ کا سلسلہ ہے، لیکن اس میں سلیکشن کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ پلس ان تمام لوگوں کے حوالے سے بھی کہوں گا جو آن لائن کام کر رہے ہیں، وہاں بھی ایک اچھی امپروومنٹ ہے۔ ہاؤس وائف کے حوالے سے اگر میں کہوں جی بالکل کافی تنہائی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اس تنہائی میں اپنے آپ کو ایک نئی جگہ اپنے آپ کو متوجہ کرنا، امپروومنٹ کی طرف لانا، یہ بہت اچھا آپ کے لیے رہے گا اور اچھا سپورٹ بھی رہے گا۔
اس کے بعد لو اینڈ افیئر کے حوالے سے جی بالکل سیجیٹیریس بالکل اچھا نہیں نظر آتا، اور کافی کمپلیکیشن اور بریک اپ کی سی صورت حال ہے جو سیجیٹیریس آپ فیس کر سکتے ہیں۔ ضرور اس کیفیت کے لیے آپ اپوائنٹمنٹ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر میں بات کروں گا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، جی بالکل اچھے ریزلٹس ہیں لیکن ماحول کلاس کا کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں ہیلتھ کے حوالے سے، جی بالکل ہائی بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہیں ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور جو آپ کی تسبیحات بنتی ہیں یا حی یا قیوم آپ کو پڑھنی ہوگی 200 ٹائم، اس کے علاوہ جو آپ کی دوسری تسبیح بنتی ہے یا رحمانو یا رحیمو 200 ٹائم، اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ، صدقہ جو آپ کا بنتا ہے گوشت کا صدقہ بنتا ہے جو سنڈے مارننگ آپ دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ میڈیٹیشن ٹائمنگ 3 بجے سے 2 بجے کے درمیان، میڈیٹیشن ٹائمنگ جو آپ کی ہوگی 11 بجے سے 2 بجے کے درمیان دوپہر، 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹ کو دیں، اللہ کا حکم ہوگا بہت اچھا محسوس کریں گے۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ یہاں تک سیجیٹیریس کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن۔ جی کیپریکون زبردست کریٹو مینیجر، ویل یعنی کہ ہونیسٹ، ایک بہترین پرسنالٹی، اپنے کانفیڈنس پہ بڑے ہی زبردست طریقے سے کھڑی تھی، ہر چیز کو خوبصورت انداز میں مینیج کی ہوئی۔ واقعتاً گزشتہ جو واقعات گزارے گئے اور تمام معاملات ہوئے اس میں بہت بزی آپ کیپریکون رہے، ایک نئی انرجی کے ساتھ جو ہے تمام چیزوں کو خوبصورت انداز میں ڈیل کرتے رہے۔ پراپرٹی کے حوالے سے بھی جو مسائل تھے وہ بھی بہت اچھے سے آپ نے ڈیل کرے۔ اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے اگر میں آپ کی تھاٹس کے حوالے سے بات کروں تو یہ واقعتاً ایک پریشر تھا ایک کام کا، اور بہت کچھ کرنے میں آپ مصروف تھے۔ ان تمام چیزوں میں آپ میں ایک انرجی بھی تھی، اور اس کے علاوہ ایک ایگریشن بھی تھا۔ وہ ایگریشن آپ کے قریبی لوگوں کو تھوڑا سا اریٹیٹ کر سکتا ہے، آپ کو فوکس ہونے کی تھوڑی سی ضرورت ہے، اور ان تمام چیزوں کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو بھی فنون لطیفہ سے ریلیٹ کرتے ہیں کیپریکون، ان کے لیے بڑی خبر ماشاءاللہ ابھی تک قائم ہے، اور بہت بڑے معاملات ہیں جو ہوں گے۔ اور یہ سلسلہ کیپریکون نومبر کے فرسٹ ویک تک رہے گا۔ آپ کی فائنینشلی امپروومنٹ ماشاءاللہ سے ہوتی رہے گی، آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کو ملتا رہے گا جو بھی آپ کا فائنینس سے ریلیٹ کرتا ہوگا۔ رہ گئی بات آپ کی جسمانی، یعنی جسم میں تھکاوٹ اور بیک پین، ان کا پرابلم جو ہے آپ فیس کر رہے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا زیادہ ہو، تو تسبیحات اور نیند پہ تھوڑا سا فوکس لیں کیپریکون۔ یہ چیز آپ کے لیے تھوڑا سا جو ہے متاثر کر سکتی ہے آپ کی ہیلتھ کو۔ رہ گئی بات یہ کہ آپ کے تمام کاروباری حضرات و خواتین، ان کی ایک بڑی امپروومنٹ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ آن لائن بزنس میں بھی ماشاءاللہ اچھی امپروومنٹ ہے، جاب لائف بھی کافی اچھی ہے۔ فنون لطیفہ سے جو ریلیٹ کرتے ہیں کوئی بھی کیپریکون، بڑی خبر ہے ماشاءاللہ، بڑے معاملات ہیں، بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پرفارم کرنے کا موقع ملے گا، اچھا رزلٹ ملے گا۔ پلس وہ تمام لوگ جو بھی اس وقت سمجھ لیں کہ تمام خواتین ہاؤس وائف جی بالکل ویل مینیج کریں گی اپنے گھر کو، فائنینس کے حوالے سے کافی مطمئن نظر آئیں گی، اپنی لائف کو ایک پرفیکٹ طریقے سے مینیج کریں گی۔ ایگریشن تھوڑا سا بڑا ہوا نظر آتا ہے، اس پہ قابو پائیں، کیونکہ اس جلد بازی کے اندر آپ شاید اپنے تمام روٹین ورک کو اس وقت محسوس نہیں کر رہی ہیں جو بلا وجہ کی آپ کی محنت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا فوکس ہو کے کام ہونا پڑے گا، تھوڑا سا ریلیکس کر کے کام کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ اچھے ریزلٹس ملیں گے اور زیادہ اچھے ملیں گے۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے کیپریکون بہت زبردست معاملات ہیں، بہت مصروف ہے، کچھ وسوسوں کا سلسلہ ہے جو سامنے والے سے ہو سکتا ہے، اور یہ بھی غیر ظاہری طور پر ہے کہ اگر آپ تسبیح و صدقہ کریں گے تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ سیکنڈ یہ کہ بہت یعنی کہ سیکنڈ ویک نومبر کا بہت ہیلدی آپ کا ایک ریلیشن شپ ہے، خصوصاً سنگل کیپریکون کے لیے بڑی خبر ہے۔ اور رہ گئی بات جو بھی جاب کرنے والے کیپریکون ہیں، دیکھیں ان کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا، کوئی بھی سکینڈل یا کوئی بھی ایسے معاملات جو ہیں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، اپوزٹ جینڈر کا خاص جھکاؤ آپ کی طرف ہو سکتا ہے،
اور اسپیشلی وہ تمام کیپریکون جو بچے ہیں ان کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ٹینشنز دیں بچوں کو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جو سیکشل ابیوز ہو، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن کچھ جانور ہمارے معاشرے میں ہیں ایسے جن سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا پڑے گا. رہی بات یہ کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بہت بڑی امپروومنٹ ہے، بہت بڑا چینج ہے. نو ڈاؤٹ اسٹوڈنٹ کی لائف میں بھی کچھ الگ ہی انرجی ہوگی، اور دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے، ہر چیز کو محسوس کرتے ہوئے، کوئی بھی فرینڈشپ کی طرف اگر آپ کو اس وقت اپارچونیٹیز پاسبل ہے کہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کی اپوزٹ جینڈر کی ایک اٹریکشن آپ کی طرف ہو سکتی ہے، تو بہت فوکسڈ ہو کے بہت طریقے سے آپ کو اس کو ڈیل کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو پہلے سیو رکھنا ہوگا. رہی بات یہ کہ آپ کی پرفارمنس بہت اچھی نظر آتی ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آتی ہے، لیکن تھوڑی سی مزاجن اریٹیٹنگ آپ تھوڑا سا فیل کر سکتے ہیں. اور رہی بات ان لوگوں کے حوالے سے جو ہیلتھ کو لے کے اسٹرگل کر رہے ہیں، دیکھیں عام طور پہ وہ کیپریکون جو بھی بچے ہیں، یورین انفیکشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے. کہ موسم بھی ایسا ہے جس میں مسائل ہو سکتے ہیں. پانی کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں، اور ہارٹ پیشنٹ کیپریکون کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. مائنر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور تسبیحات جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ کو پڑھنی ہوگی 200 ٹائم، یا رحمانو یا رحیمو 300 ٹائم، اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ. صدقہ جو آپ کو دینا ہوگا، کوشش کریں کسی بھی مستحق کو سیٹرڈے کو 80 روپیز دیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس صدقے کو. اس کے ساتھ ساتھ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ لائیو جوائن کر سکیں ہمارا. ہم لائیو آتے ہیں اور لائیو کے اندر آپ کو ضرور بتائیں گے. تو بالکل آپ کی رائے بڑی اہم رکھتی ہے ہماری ٹیم کے لیے، ہمارے لیے بھی، اور خصوصی دعائیں بھی آپ کے بہت اہم ہے ہمارے لیے. تو ضرور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. میڈیٹیشن ٹائمنگ آپ کی 11 بجے سے 2 بجے کے درمیان رات کو ہے. تو یہاں تک کیپریکون کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹائم. جی ایکویریس جی بالکل، تھوڑا سا فائنینشلی پریشر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. کچھ اخراجات کے مسائل ہیں جو فیس آپ کر رہے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے. کیریئر سب کچھ چینج ہوتا ہے. جو کیفیت آپ کی رہی پچھلے دنوں، نو ڈاؤٹ کافی انجوائے کرا ہے، ساری چیزیں کری ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ واپس ویسے ہی ہو جائے حالات جو آپ پہلے دیکھتے رہے. لیکن الحمدللہ بہتری کی طرف ہے. اور رہی بات یہ کہ موڈ سوئنگ کو روکیں، زیادہ محنت بالکل بہت اچھی بات ہے، لیکن اسمارٹ ورک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت بہت زیادہ پریشر لے کے کام کے اوپر زیادہ توجہ دینا یہ آپ کے لیے رسکی ہو سکتا ہے اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو کیئر کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے. اور رہی بات یہ کہ ایکویریس اس چیز کے اوپر تھوڑا سا متوجہ رہیں کہ اپنے ریلیشن شپ میں اور ان تمام چیزوں میں کچھ ناچاکیاں نہ ہو، کیونکہ ہم اکثر پریشر کے اندر بہت سا کچھ فیل کر جاتے ہیں. اور اس وقت واقعی میں آپ کو بہت ساری احساس محرومی محسوس ہو سکتی ہے. بہترین سپورٹر اس وقت کیپریکون آپ کا ثابت ہو سکتا ہے. اور رہی بات کاروباری معاملات میں، کچھ امپروومنٹ ضرور نظر آئے گی، لیکن بہت ٹف ورک آپ کے سامنے آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کم فائدے میں زیادہ کام کرنا پڑ جائے، ایسا کچھ سلسلہ ہو سکتا ہے. جاب کے حوالے سے بھی ایکسٹرا ذمہ داریاں آپ پہ عائد کی جا سکتی ہیں جو وقتی طور پر یہ مسائل ہوں، لیکن ایکوریس بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. پریشر نہ لیں، آپ کو بس اسمارٹ ورک کرنا ہے. اللہ کا حکم ہوگا، ساری چیزوں کو آپ بہتر فیس کر سکتے ہیں. اس کے بعد آن لائن بزنس کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ ایک امپروومنٹ نظر آتی ہے، لیکن ایک چیز یہی ہے کہ پروفٹ مارجن آپ کو کم محسوس ہو سکتا ہے. پھر میں بات کروں گا ہاؤس وائف کے حوالے سے. ہاؤس وائف کو جی بالکل گھریلو کچھ مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جس میں فائننس کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو کافی سٹریسفل محسوس کر سکتی ہیں. اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ جو ہے اس وقت محتاط رہنا ہے ہیلتھ کے حوالے سے. لو اینڈ افیئر کے حوالے سے جی ایکوریس آپ کی کچھ نگیٹو معاملات ہیں، جو نگیٹو انرجی ہیں، نگیٹو تھاٹس ہیں جو آپس میں اختلافات پیدا کر سکتے ہیں. کوشش کریں گے زیادہ توجہ لینے کی سامنے والے سے، اور وہ زیادہ توجہ نہ ملنے کی وجہ سے کچھ
शिकायतें ऐसी होंगी जो पैदा हो सकती हैं जिससे रिलेशनशिप वक्ती तौर पे डिस्टर्ब हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से, जी बिल्कुल बिल्कुल तैयारी की जा सकती है, अच्छे रिजल्ट्स लाए जा सकते हैं, लेकिन फोकस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इस वक्त जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। प्रेशर से अगर आप डील कर लेते हैं तो नो डाउट आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हेल्थ के हवाले से मैं पहले भी कह चुका हूँ, बॉडी पेन का इशू जो है वो नज़र आता है, और सर्वाइकल का जो भी प्रॉब्लम रखते हैं एक्यूएस, मोहतात रहने की ज़रूरत है। हार्ट पेशेंट को मोहतात रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला करम फरमाए अपना। और जो आपकी तस्बीह होगी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, 11 दफ़ा आपको फ़लक और नाज़ और 200 टाइम आपको लाहौल पढ़नी है। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम 3 दफ़ा। सदका आपको दूध का देना है किसी भी मुस्तहिक को सैटरडे को। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपके सदक़े को कबूल व मंजूर फरमाए, आसानी फरमाए। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हम लाइव करते हैं, लाइव को ज्वाइन कर सकें, अपने हवाले से सवाल पूछ सकें, मौजूदा कंडीशन को फेस करने का तरीका पूछ सकें। अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जाएगा। यहाँ तक एक्यूरियस कंप्लीट होता है, लेकिन मेडिटेशन आपकी जो बनती है, रात 9 बजे से 12 बजे तक 3 मिनट अपनी पॉजिटिव थॉट्स को दें। अल्लाह का हुक्म होगा, आपको अच्छा महसूस होगा, अच्छी एनर्जी फील होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी पाइसेस, काफ़ी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है अपने करियर के हवाले से, अपनी ज़िंदगी की मौजूदा कंडीशन के हवाले से। वो कहते हैं ना कि एकदम से गुस्से में आके बड़ा फ़ैसला ले लेना। पाइसेस, एक तो गुस्सा आपको सूट नहीं करता, वक्ती तौर की परेशानी है। अल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह आसानी ज़रूर होगी, सब टल जाएगा, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आप गर्म डाइट से थोड़ी सी केयर करें। दूसरा, अपने गुस्से पे काबू पाएँ क्योंकि गुस्सा आपको बिल्कुल रास नहीं है। गुस्सा आने लग जाए पाइसेस तो समझ जाएँ कि आपका प्रॉब्लम जो है वो कुछ गलत होने वाला है आपके साथ। तो अपने गुस्से पे पहले काबू रखा करें। रही बात आपकी वो थॉट जो आपको इस वक्त पुरानी यादों का बड़ा सिलसिला रहेगा जिसमें आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, वो सोच का सवार होना आपके लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है पाइसेस। केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये होगी कि आपको अच्छी चीज़ों के हवाले से सोचना है, क्योंकि आप एक बड़े फ़ैसला फर्स्ट वीक में नवंबर में एक बड़ा फ़ैसला आप करेंगे जिसका बेनिफिट आपको हो सकता है, लेकिन आपके फ़ैसले पे ज़्यादा बुनियादी तौर पे आपका फ़ैसला जो है वो बहुत हैसियत रखता हो कि वो आपने किस तरह करा है, क्योंकि मामला थोड़े से आगे जा सकते हैं, टाइम वेस्ट हो सकता है। तो केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने रिलेशंस को संभालने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला मुतवज्जो हो, हम ही मुखातिब कर लेते हैं और हम ही बात कर लेते हैं। यही सोच के इस वक्त चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात ये कि आपका कारोबारी हज़रात अच्छी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट में ज़्यादा नहीं देख रहा, बड़े फ़ैसले देख रहा हूँ, जज्बाती होके देख रहा हूँ, लेकिन एक कमांडिंग पोजीशन जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आती है। या तो कोई आपको लीड करना पड़ेगा या कोई फ़ैसला आपको करवाना पड़ेगा। इसके बाद जो है मैं बात करूँगा जॉब करने वाले तमाम पाइसेस से। माशाल्लाह अच्छी इम्प्रूवमेंट है, अच्छा मामलात हैं, तरक्की के हवाले से अच्छे आसार हैं, लेकिन सैलरी में मैं कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं देख रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम ऑनलाइन काम करने वालों से, तो मैं उन पाइसेस से यही कहूँगा, देखें वेट करें, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अपनी प्रोडक्ट के हवाले से वर्किंग की ज़रूरत है। इस वक्त नो डाउट आपको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, लेकिन उसकी वजह से आप एक इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे और अपने ऑनलाइन बिज़नेस में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हासिल करेंगे। हाउसवाइफ के हवाले से मैं कहूँगा जी बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर होती हुई नज़र आती है, एक मुस्तनद एक मजबूत फ़ैसले की तरफ आप आती हैं अपनी घरेलू एतबार से हर चीज़ को प्रॉपर करती हुई। उसके बाद लव एंड अफेयर के हवाले से पाइसेस, यहाँ बहुत स्ट्रगल है, यहाँ बड़ा मसला है और यहाँ बहुत मामलात जो हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में आप बड़े नाउमीद और मायूस नज़र आते हैं। सामने वाले से कुछ ऐसी कंडीशन हो कि ब्रेकअप हो जाए या फिर अपना फ्यूचर जो है वो सेव नज़र ना आए। दोनों सूरत हाल में आप अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी स्ट्रगल फील करेंगे।
اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹس کی میں اگر بات کروں، فوکس بہت اچھا ہے، نو ڈاؤٹ جب ریلیشن ڈسٹرب ہوگا تو اسٹڈی پہ فوکس ہو جاتا ہے، عمومی طور پہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے زیادہ تر، اسپائسیز مائنڈ نہیں کریے گا۔ بیسکلی بنیادی طور پہ بات یہی ہے کہ جب ہم کہیں سے اسٹریس لیتے ہیں تو ہم فوکس کہیں نہ کہیں لگانا ہمارا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر ہم فوکس کرتے ہیں تو وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کی اسٹڈی کے ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آ رہے ہیں اور کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ یہ ریزلٹس آنے کے بعد ایک پکنک بھی پلان ہو رہی ہے جو آپ کا ریلیشن شپ بحال کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر میں آپ کی بات کروں ہیلتھ کے حوالے سے، تو دیکھیں ہائی بی پی کے جو پیشنٹ ہیں انہیں محتاط رہنا ہے، ڈائٹ کے حوالے سے ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کریں، اور دوسری بات سب سے اہم عام طور پہ اسٹمک ایشوز ہیں جو پائسز اس وقت فیس کر سکتے ہیں، گرم غذاؤں سے تھوڑا سا دور رہنا ہے، ٹھنڈی غذاؤں کی طرف رہیں، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں کیونکہ موسم کے حساب سے اپنے اپنی جگہوں کے حساب سے آپ کو اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے، لیکن لیکوڈ چیزوں کا آپ زیادہ استعمال رکھیں تو انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں صدقہ و تسبیح کی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ کو پڑھنا ہے 131 دفعہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری تسبیح آپ کی ہے اللہ نور السماوات والارض 100 ٹائم، اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ۔ صدقہ آپ کا جو بنتا ہے شکر کا صدقہ بنتا ہے، کسی بھی درخت کے ساتھ ٹیوزڈے کو ڈالیں، 2 ٹیوزڈے آئیں گے اس 15 ڈیز میں، اللہ کا حکم ہوگا، بہت اچھی امپروومنٹ محسوس ہوگی آپ کو۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، کیونکہ ہم لائیو آتے ہیں اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی پائسس کو لائیو دیکھا ہے، تو لاؤ مولا آپ نہیں آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ جس حساب سے شو دیکھا جاتا ہے اس حساب سے سبسکرپشن اور لائک نہیں آ رہے، اور یہ میری ٹیم کی ایک موٹیویشنل ہے، ضرور کریں لائک اینڈ سبسکرائب، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، تمام لوگوں کو کامیابی نصیب فرمائے، رہنمائی فرمائے، مجھے دعاؤں میں میری ٹیم کے ساتھ ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔